بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بیت اور پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے۔ رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بپر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے، یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلہ کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹھا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی اٹھائی اور یہ آیت ترجمہ، خاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، آمین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہم نوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاعہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حلہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا: بنو خزاعہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو رستہ میں دوسرے لوگ بھی دستے میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلہ کی جرت نہیں ہوئی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا: تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کیا۔ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی
جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر کے جو کے کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کی تکیہ لگائے کردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوئی۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔